بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی مغفرت اور اپنی جان پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی مغفرت حاصل کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے محبوب عبادت تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کیا ہے، کس وقت پڑھنا چاہیے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور تہجد سے زندگی بھر میں کیسے معجزے ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی موضوع ہوگا۔ عربی میں لفظ تہجد کے معنی ہے شب بیداری کے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس سے مراد آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی خاص نماز ہے۔ اس لیے جو شخص عبادت اور نماز پڑھنے کے لیے رات کو جاگتا ہے اسے متہجد کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادت انسان کی تہذیب و نفس کے سلسلے میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تہجد میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے اور پھر رکوع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ ایک اعرابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کس کو ملے گا؟ فرمایا، اس کو جو شیریں کلام ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، میرے بندے کو اس کام تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، اے رب، آپ کے پاس کی چیز جنت و نعمت کی امید نے، اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ و عذاب کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تحقیق میں نے ان کو وہ چیز ادا کر دی جس کی امید کی تھی، اور اس چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ناظرین، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے، باقی عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نیز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، البتہ رات کے آخری پہر میں پڑھنا افضل ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے۔ روایات میں نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک وارد ہوئی ہیں، البتہ اکثر و بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 8 رکعت تھی۔ اسی وجہ سے فقہ حنیفہ نے فرمایا ہے کہ تہجد میں افضل 8 رکعت ہیں۔ دو رکعت ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے، آخر میں ایک وتر الگ پڑھ لیا جائے۔
سنت یہ ہے کہ اگر کسی کا ارادہ ہو تہجد پڑھنے کا تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء میں وتر چھوڑ دے، اس کو تہجد کے بعد پڑھ لے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد اس طرح ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور رات کی پہلی تہائی کے آخری تک اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مانگے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ اور صبح صادق تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس سے بندہ اپنی زندگی سے دعا کے ذریعے سے تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ اس کی ہر مراد، ہر سوال پورا فرمائے گا۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ راتوں رات اللہ سے صلح کر کے اپنی زندگی تبدیل کرے۔ نماز تہجد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کی یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت اور عبادات اور طاعات سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہوتی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس میں اس حدیث قدوسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بس جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔